عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے پروگرام عبادت کی خوبیاں لیے ایک بار دوبارہ ہم حاضر ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی اطاعت و فرمانبرداری کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ایمان والوں اور بالعموم تمام ہی انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھلے کام کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، گویا کہ اپنے آگے جھکنے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھلے کام کرنے کا حکم اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ظاہر ہے نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اذکار، یہ سب بھلے کام ہی ہیں۔ تلاوت کرنا بھی بھلا کام، نماز پڑھنا بھی بھلا کام، ذکر و درود بھی بھلا کام، نیکی کی دعوت دینا بھی بھلا کام، اور کسی کو اچھی بات سکھانا، علم دین سکھانا، یہ بھی بھلا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں چونکہ رب نے فرمایا بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر بندہ آیا ہے تو کسی مقصد کے تحت اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور ہم اس وقت عبادت کی خوبیاں پروگرام میں حاضر ہیں، اور عبادت کی خوبیاں پروگرام میں الحمدللہ ہمارے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں اذکار نماز میں سے کوئی ایک ہم یاد کرتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ میں ہم ایک سورت کی دہرائی کرتے ہیں، اور تیسرے سیگمنٹ میں ایک دعا یاد کی جاتی۔ اور اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کے اندر یہ تینوں سیگمنٹ الحمدللہ سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہیں، اور پروگرام عبادت کی خوبیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم علم دین سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً درود پاک کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، مبلغین سے بھی سنتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے سے بھی امیر اہل سنت کی پیاری سی آواز کے ذریعے سے یہ لفظ سننے کو ملتا ہے، صلو علی الحبیب۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ تو لہٰذا جب جب موقع ملے، یا جب کبھی مساجد کے اندر یا
محافل کے اندر آپ کہیں شرکت کریں تو یہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پھر درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں پروگرام عبادت کی خوبیاں کا پہلا سیگمنٹ۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اس میں آج ہم نے دعائے قنوت کی دہرائی کرنی ہے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے اور دعائے معصورہ ہی کہتے ہیں اس کو بھی، اور یہ وتر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح نماز وتر واجب ہے، اس کے اندر یہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام عبادت کی خوبیاں کے پہلے سیگمنٹ میں دعائے قنوت یاد کریں گے۔ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اسلامی بھائی بھی، بزرگ اسلامی بھائی بھی اور بزرگ اسلامی بہنیں بھی، بچے بوڑھے جوان، تمام ہی اسلامی بھائی عاشقان رسول اس دہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جی سنیے گا، پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ یہ آج ہم نے پہلے سیگمنٹ میں دعائے قنوت یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہم دہرائی بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اب آپ بھی، میرے بزرگ اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ دہرائی میں شامل ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس دہرائی میں شامل رہیے گا۔ جی پڑھیے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ یہ دعائے قنوت آدھا ہم نے آج کے اس سیگمنٹ میں دہرائی کی ہے۔ انشاءاللہ اگلا آدھا حصہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کو یاد بھی کریں گے اور دہرائی بھی کریں گے۔ تو آج ہم نے آدھا حصہ دعائے قنوت کا دہرائی کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پروگرام کے اندر پورا ہو جائے گا۔ تو یہی دعائے قنوت۔ جی عرفان بھائی، آپ اگر اس کو دہرا دیں، سنا دیں تو۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہمارے دلبر بھائی بھی انشاءاللہ دعائے قنوت ہمیں سنائیں گے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر
ونثنی ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نغفرک ونخلع ونترک من یفجرک. جی ماشاءاللہ، عبدالشکور بابا نے اچھی کوشش کی ہے. جی عبدالجبار بھائی، آپ بھی یہ دعائے قنوت کا حصہ، اول حصہ سنا دیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونشکرک ونثنی ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نغفرک ونخلع ونترک ونترک من یفجرک. جی ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی ہے. مزید اس کو سیکھنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے. تو الحمدللہ آپ ہم سب کے لیے دعوت اسلامی نے ہمارے لیے سہولت یہ دی ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے داخلہ لے کے اپنی دعائے قنوت اور نماز اور دیگر اپنی تلاوت کو درست کر سکتے ہیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور داخلہ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہم سب کو اچھے طریقے سے سیکھ کر نماز کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. جی پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک کی مختصر صورت کی دہرائی. کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. اور آج ہم انشاءاللہ اس عبادت کی خوبیاں کے دوسرے سیگمنٹ میں سورۃ القریش کی دہرائی کریں گے، جو کہ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سورۃ القریش. اس کی میں پہلے تلاوت کروں گا، پھر پہلے سنیے گا توجہ کے ساتھ، اور آپ بھی پھر دہرائی کیجیے گا، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہماری اس دہرائی میں شامل ہو سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. صدق اللہ العظیم. جی میرے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سورۃ قریش کی تلاوت ہم نے سنی. اب آئیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کی دہرائی کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. لام کے نیچے زیر ہے، اس کو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے. لإیلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی
اطعمہم من جوع اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ایک مرتبہ پھر آپ دہرائی میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف رحلۃ الشتاء. یہ تا جو ہے یہ باریک ہے. رحلۃ الشتاء تائی والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. یہ آیات کے بیچ میں جو وقف کر کر کے پڑھایا جاتا ہے، یہ جو قاری ہوتا ہے پڑھانے والا، اس کو اختیار ہوتا ہے. اس کو وقف اختیاری بولتے ہیں. کسی کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یعنی وقف کر کر کے بیچ میں توڑ توڑ کے الفاظ پڑھا سکتا ہے. کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس وقت، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سکھانا ہی مقصود ہے، اور بالخصوص بزرگ اسلامی بھائیوں کو سکھانا مقصود ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں سیکھنا اگرچہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، علم دین بندہ سیکھ سکتا ہے، قرآن پاک بھی سیکھ سکتا ہے. سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو آپ نیت کریں انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے، داخلہ لے کے اپنے انشاءاللہ قرآن پاک کی دہرائی کریں گے. جی آج ہم نے عبادت کی خوبیاں پروگرام میں دوسرے سیگمنٹ میں سورۃ القریش کی دہرائی کی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس سورت کی دہرائی کی ہے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، اچھے انداز میں سورتوں کو یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارا عبادت کی خوبیاں پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس عبادت کی خوبیاں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے دعا یاد کیجئے. کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. آج ہم انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے اندر ایک دعا یاد کریں گے جس کا نام ہے، اگر کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھیں تو اس کو مسکراتا دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ دعا یاد کریں گے. کبھی مسکرانا دیکھا آپ نے کسی کا؟ تو جب کسی کو مسکراتا دیکھیں، کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھیں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں کیسی پیاری پیاری دعائیں بھی سکھاتا ہے. لوگ معاذ اللہ پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو گویا کے پھپتیاں کستے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دعائیں پڑھنے کے لیے سکھاتا ہے. کسی کو مسکراتا دیکھیں تو نہ تو اس کو تنقید کی جائے گی بلکہ دعا دی جائے گی کہ اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے. اس کا ترجمہ بھی یہی ہے جو ہم یاد کریں گے دعا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. تو آئیے آج کی دعا کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم دعا یاد کریں گے کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی.
جی پہلے میں دہراتا ہوں پھر آپ بھی دہرائیے گا. اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک. یہ وہ دعا ہے جو مسلمان بھائی کو جب وہ مسکرائے تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جاتی، گویا کہ ہم دعا دے رہے ہیں کہ اے مسکرانے والے بھائی اللہ آپ کو سدا مسکراتا رکھے. تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے نا؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہماری اس دعا کے ساتھ دہرائی میں شامل ہو جائیں. جی پڑھیے اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک. اللہ پاک ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں جو میرے یہاں سامنے موجود ہیں اور دنیا بھر کے اندر مدنی چینل کے ذریعے سے جو ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس عبادت کی خوبیاں پروگرام میں شامل ہیں، انہیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ دعائیں یاد کریں. کسی مسلمان سے ملاقات کرنی ہو، ہاتھ ملانا ہو، مصافحہ کرنا ہو تو اس وقت کی بھی دعا ہوتی ہے. پھر کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھیں تو مسکراتا دیکھ کر بھی اس کو دعا دیں. کسی مسلمان سے ملیں تو بھی آپس میں دعا دیں. آپس میں ملاقات کرتے ہوئے درود پاک ہی پڑھ لیں. کچھ نہیں آتا تو درود پاک پڑھ لیں. اور کوشش تو کرنی چاہیے کہ اپنے شب و روز کے ساتھ ساتھ معمولات زندگی کی دعائیں یاد کریں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، جیسے ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا سیکھی اور مسجد سے باہر جانے کی دعا. تو الحمدللہ یہ پیاری پیاری دعائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھی سکھائی جاتی ہیں. یہ کہاں سے سیکھنے کو ملیں گی؟ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ اس طرح کی بے شمار سینکڑوں دعائیں آپ کو سیکھنے کو الحمدللہ ملے گی. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی ایک عظیم نعمت ہے. ہم مسلمانوں کے لیے اس مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات جہاں جہاں ہوتے ہیں، ذہن نصیب اس میں آپ شرکت کیا کریں، خود بھی شرکت کریں، اپنے بچوں کو بھی شرکت کروائیں. تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو الحمدللہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں. مدنی مذاکرے میں بھی علم دین سکھایا جاتا ہے. اور امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے کے ذریعے جو اس میں سوالات کیے جاتے ہیں، ان سوالات کے ذریعے سے عاشقان رسول کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. اور اس میں مختلف عنوانات پر سوالات ہوتے ہیں، طبی بھی ہوتے ہیں، اخلاقی بھی ہوتے ہیں، شرعی بھی ہوتے ہیں، فقہی مسائل بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے سیکھنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو ہماری رہنمائی کریں. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ یہ ہمارے لیے رہنما ہیں، اور یہ ہماری رہنمائی مدنی مذاکرے کے ذریعے سے علم دین سکھا کر کر رہے ہوتے ہیں. گویا کہ عاشقان رسول کی اپنے مریدین کی یہ تربیت فرما رہے کہ بھئی جنت میں جانا ہے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرنی ہوگی. جو کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو کامیابی نصیب فرما دیتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں، ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں خود بھی آئیں، اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں اللہ کرے ہم اسی طریقے سے، اسی انداز سے یہ پروگرام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی.